بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قوم عاد کا تو تذکرہ سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان کی بد اعمالی کی وجہ سے اور بد اعتقادیوں کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم اس شخص کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے پاس شان و شوکت تھی، بادشاہت تھی، اور اس کو اس کے تکبر نے، اس کی انا نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ سبق ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیسہ آئے، تکبر اور غرور کو اپنے پاس نہیں بھٹکنے دینا، بلکہ عزت اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بسا کے رکھنا ہے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اس زمین پر جس نے بھی سرکشی کی اور جس نے بھی ظلم اور فساد کیا، اللہ رب العزت نے اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنایا۔ جس طرح آپ نے فرعون کا تذکرہ سنا ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہوا ہے، جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ آج ہم جس متکبر شخص کی بات کر رہے ہیں اس کا نام شداد ہے۔ یہ عاد کی اولاد سے تھا، عاد کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا۔ حضرات، اس کے پاس بڑی شان و شوکت اور وسیع و عریض ایک سلطنت تھی۔ اس نے اپنے فوج کے بلبوتے پر تمام بادشاہوں کو اپنی حکومت کے تابع بنایا اور ان پر حکمرانی کرتا رہا۔ اب یہ سرکشی میں اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے جو تذکرہ سنا تھا جنت کا، اب اس نے وہ جو الفاظ اللہ رب العزت کے انبیاء کے بیان کرتے رہے، پیغمبروں کی زبان سے جو جنت کے تذکرے سنتا رہا، سنا اس طرح جنت میں نہریں ہوں گی، اس طرح باغات ہوں گے، اور اس طرح وہ یاقوت کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ قسم کے موتی لگے ہوں گے۔ اس نے جو کچھ سنا، پھر ایک خود ساختہ جنت بنانے کی کوشش کی۔ حضرات، اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا، جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے اور زبرجد اور یاقوت کے اس میں ستون لگائے، اور اس کی دیواروں کو بہت اچھی اور اعلیٰ قسم کے موتیوں کے ساتھ سجایا۔ اس محل کے ارد گرد نہریں بہائی گئیں، نہریں چلائی گئی جس طرح اس نے سنا، اور اس میں اعلیٰ قسم کے درخت لگائے گئے اور انہیں پھل کے لیے اور سائے کے لیے لگایا گیا۔ اور ساری باتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب اگر اس نے جو کچھ جنت کے بارے سنا تھا، اس نے اس میں بسانے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، مرزے کانے کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی ربوے میں خود ساختہ جنت بنانے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے، اور وہ آج کے نہیں، یہ تو عاد کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک جنت بنائی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے بھی تباہ و برباد کیا تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مرزے کانے کے آئینے بھی عبرت کا نشان بنائے گا۔ حضرات، جنت کی تمام چیزیں اس نے اپنے تائیں اس جنت میں کیں۔ ایک دن اپنے جو وزیر ہے انہیں کہتا ہے، چلو ہاں آج دیکھ کے آتے ہیں، جنت میری بنائی ہوئی تیار ہو گئی ہے۔ اب اپنے وہ جو وزیر تھے اور جو فوج تھی پوری سلطنت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، جب اس اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے سارے ساتھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اپنی بنوائی ہوئی جنت نہیں دیکھ سکا۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں کتنے 100 سال یہ جنت بنتی رہی، لیکن اللہ نے اس جنت کو دیکھنے تک نہ دیا۔ حضرات، یہ دنیا کی دولت یہیں پر رہ جائے گی، یہ پیسہ یہیں پر رہ جائے گا۔ میرا ملک پاکستان اس وقت جس حالات میں گزر رہا ہے، آج ہم جن کے پاس پیسہ ہے
وہ میں ساروں کی نہیں بات کر رہا، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اپنے اندر فرعون بنے بیٹھے، اپنے اندر نمرود بنے بیٹھے، اپنے اندر شداد بنے بیٹھے۔ اور ابھی دیکھا کہ حالیہ ابھی بڑی تازہ ترین ویڈیو ایک آئی ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو ایک باسکٹ سے، وہ جو ہوٹل میں کھانا ضائع ہو جاتا ہے وہاں سے ٹکڑے نکال کر کھلا رہی تھی۔ یہ مسلمان ایک ملک کے حالات ہیں کہ وہاں پر جب امیروں کے پاس پیسوں کی بات کریں تو بے تحاشا ہے۔ گاڑی لینی ہے تو لینڈ کروزر سے نیچے ہم نہیں لیتے، لیکن کبھی کسی غریب کو 10 روپے نہیں دیتے۔ اور یہ مال اسی دنیا میں رہ جانا، کسی نے نام نہیں لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پاور رکھنے والا جنرل پرویز مشرف اس دنیا سے گیا۔ کون تھا ساتھ؟ کون گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا۔ آپ اس دیکھیں چک شہزاد میں اس نے ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بنایا اور اس کو جان کا خطرہ تھا تو اس نے اس کی دیواریں جو ہے نا وہ بم پروف بنوائی۔ جس کمرے میں رہتا تھا اس کمرے کو تعمیر کیا گیا، ریت کی بوریاں درمیان میں رکھی گئی تاکہ اس کے کمرے سے کوئی چیز آ کے ٹکرائے تو اس کو نقصان نہ پہنچے۔ الغرض میرا اس کے کردار سے تعلق نہیں، ملک کے لیے ایک اچھا جرنل تھا جس نے اس ملک میں غربت کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن لوگوں جب وہ اس دنیا سے گیا ہے، وہ جو کہتا تھا کہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں، میں مکے دکھاتا تھا، آج جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو کون ساتھ گیا ہے؟ چند لوگ تھے جنازے میں، محدود لوگ تھے، سارا مال اسی دنیا میں رہ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ ان کے اونٹ گم ہو گئے۔ اونٹوں کی تلاش کرتے کرتے وہ صحرائے عدن سے ان کا گزر ہوا۔ گزرتے اس شہر میں پہنچ گئے جہاں پر شداد نے جنت بنائی تھی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے یہاں پر موتی لگے ہیں، بہت خوبصورت شہر ہے، پر وہاں بسنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ تھوڑے بہت جواہرات ان سے جو لائے گی وہ لے کر آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا کہ کیا تم نے کچھ اس طرح کا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے سب کچھ بیان کیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے حضرت کعب کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے جو اس کے سارے حالات بتائے کہ اس طرح اس میں ہے؟ فرمایا ہاں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ کعب کہتے ہیں ہاں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یہ شہر موجود ہے۔ اس شہر کا وہ شہر جو شداد بن عاد نے بنایا، عاد کے بیٹے شداد نے بنایا تھا، لیکن یہ عذاب الہی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب دیکھے، ترکی ایک منٹ لگا ساری عمارتیں زمین بوس ہوگی۔ آپ کے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، دیکھا نہیں تھا کہ بلڈنگ صفحہ ہستی سے پٹ گئی، زمین پھٹ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں وہ سارا جو شہر تھا عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اس قوم میں سے کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آج کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا اور اس کے آبرو پر ایک دل ہوگا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آگے تو کعب نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا حضرت امیر معاویہ باخدا وہ شخص یہ ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، وہ یہی شخص ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں کیا ہے۔ حضرات اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے تکبر، سرکشی، غرور ناپسند ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کا دستور ہے اللہ رب العزت ایسے سرکش اور متکبر لوگوں کو اس دنیا میں نشان عبرت بناتا ہے۔ اس قوم کو قہر الہی نے، جس نے اللہ رب العزت کے آگے تکبر کیا، نافرمانی کی، کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں
ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرات، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک سے ایسے واقعات پڑھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو پہلی قومیں غلطیاں کوتاہیاں کرتی رہیں جن کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہوئی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر وہ نہ ہوں، اور ان اقوام کی ہلاکت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ہر قسم کی بد اعتقادیوں بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہیں۔ خبردار، اگر اللہ رب العزت کو آپ کو مال دے، دولت دے، اولاد کی وافر مقدار آپ کو عطا کر دے، یعنی کہ کسی کے بیٹے سے زیادہ ہو، وہ کسی کو تانے نہ مارے، ہاں تیرا تو کوئی پتر ہے، اور گمانڈ سرکشی تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا رکھے، عزت اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور اپنی عادت جو ہے اس کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ لے کے چلے، اپنی عادتیں اچھی کریں، اخلاق اچھا کریں، جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے جائیں، تاکہ آخرت میں آپ کو کامیابی ملے۔ وما علیہ الا البلاغ۔